ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے اور تربیت اس طرح کرتا ہے کہ معاشرہ سنورا رہے، سدھرا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے بنایا ہے وہ خیر خواہی کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا برا نہیں چاہتے، ہمیشہ اچھا ہی چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور جو اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں وہ اچھائی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے رستوں سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ معاشرے پھر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے حکمران، ہمارے عوام بیچارے سارے وقتی طور پہ چیزوں کا حل تلاش کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف نہیں آتے۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کبھی کوئی موٹر وے کے اوپر کسی عورت کے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی بہاولپور کی یونیورسٹی کے اندر ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ آخر ریکارڈ پہ کچھ چیزیں تو آئیں۔ اب آج بھی ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکے، گزشتہ پورا ہفتہ ایسے گزر رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو حقیقت ہے کہ ہو رہا ہے۔ یہ سانحہ ہوا یا نہیں ہوا؟ سانحہ واقعی نہیں ہو رہا، کیونکہ سانحات ہو رہے ہیں۔ ایک آدھ ہزاروں میں سے رپورٹ ہوتا ہے اور ہزاروں دفن ہو جاتے ہیں۔ اور غیر مسلم ملکوں میں ایک قانون ہے، ہمارے ملک میں بھی ایک دور میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی کہ زنا بھی جبر گناہ ہے، زنا بالرضا یہ ایشو کوئی نہیں، اگر دونوں ایگری ہیں پھر مسئلہ نہیں ہے، جبرن نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ملک میں بھی ایک قانون بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ بالجبر اور بالرضا کو الگ الگ کیا جائے۔ میں پوچھتا ہوں، بالجبر کے واقعات تو چند ہوں گے، اور بالرضا کے؟ لڑکی لڑکے کی دوستی سے، ان کے تعلقات سے میں اس منبر پہ وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا جو مجھ سے زیادہ میرے سننے والوں کو معلوم ہے۔ معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے؟ آنکھیں، کان، زبان، سوچ، دل، دماغ، فحاشی اور یعنی کس قدر سرایت کر چکی ہے۔ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے، اور ابھی اللہ رحم کرے کم ہے، اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ جو بویا جائے گا کاٹا بھی وہی جائے گا۔ فیکٹری میں جس چیز کو بنایا جائے گا پروڈکشن اسی کی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ فیکٹری لگی ہو چاولوں کی اور نکلے اس میں آٹا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پلاسٹک بنانے والی فیکٹری ہو اور لوہے کا سامان دے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کانچ کے برتن بنانے کی فیکٹری ہو اور پلاسٹک کی چیزیں نکلیں، یہ دستور ہی نہیں ہے۔ کیا وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، ٹکرا نو امب نہیں لگ دے۔ یہ جو کیکر ہے اس کے اوپر کبھی آم نہیں لگتے،
اس پہ کانٹے ہی لگتے ہیں، تو ہم وہ لوگ ہیں جو کیکر کے اوپر، ان لکڑیوں کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ آم لگے، ہمارا معاشرہ بہت صاف ستھرا ہو، ہے سب غلاظت میں لتڑے ہوئے، اور نکالنا پاکیزگی چاہتے ہیں، ہوگا نہیں۔ جن کالجز کا، جن یونیورسٹیز کا آج مسئلہ بنا ہوا ہے، اگر گوگل کے اوپر ان کے سالانہ فنکشن دیکھے جائیں، ان کے اینول فنکشن دیکھے جائیں، ان کے ایونٹس دیکھے جائیں، ان کے فیسٹیولز دیکھے جائیں، ان کی گیدرنگز دیکھی جائے، ان کی گفتگو دیکھی جائے، ان کی ڈانس پارٹیاں دیکھی جائیں۔ اب تو وہ پتہ نہیں مینا بازار تو بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، گرلز اسکولوں میں یہ ہوتا آتا تھا، اب تو شاید اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ جو پتہ نہیں کس قسم کی نائٹس ہوتی ہیں، پورے پورے فارم ہاؤسز بک ہوتے ہیں، پورے ہوٹل بک ہوتے ہیں، شادیوں کے اوپر کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر والے کسر نکال لیتے ہیں۔ پردہ، حیا، ایمان، دین، اللہ کا خوف، اللہ کی شریعت، اللہ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہم نے بھلا دیا ہے اور ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ اگر اس کا تدارک نہ کیا، اگر اس کا بندوبست نہ کیا، تو ایک گھر میں لگنے والی آگ کو اگر ایک جگہ نہ بجھایا جائے تو پورا محلہ، پورا گاؤں، پورا علاقہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ اس آگ کو کہیں روکنا پڑتا ہے، اگر آگ روکی نہ جائے تو اگلے گھروں میں چلی جاتی ہے۔ کوئی ہے جو کسی کو روکے کہ یار پردہ کرنا ہے، حیا؟ سبحان اللہ، ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اسی لیے اس نے بے حیائی کو، فحاشی کو حرام کیا ہے، خواہ وہ پوشیدہ ہو خواہ وہ اعلانیہ ہو، اس نے اس کو حرام کر دیا۔ یہ اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ بے حیائی معاشرے سے ختم ہو، فحاشی معاشرے سے ختم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اس کو قبول نہیں ہے کہ کوئی ادھر منہ مارتا پھرے، کوئی ادھر منہ مارتا پھرے، کوئی ادھر جھانکے، کوئی ادھر دیکھے، کوئی کسی سے دوستی لگائے، کوئی کسی کو کال ملائے، کوئی واٹس ایپ کے گروپ بنے دوستوں کے، باپ کو آ کے بیٹی کہے میرا اس سے کوئی خراب رشتہ نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے، ہم اکٹھے پڑھتے ہیں، ہم اکٹھے ورک کرتے ہیں، ہمارا گروپ ہے۔ لڑکیوں اور لڑکوں کی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی، یہ حرام کاری ہے۔ اس کے نمبر اس کے پاس ہیں، اس کے نمبر اس کے پاس ہیں، اس کے میسج اس کو آتے ہیں، اس کے میسج اس کو آتے ہیں، کینٹین پہ بیٹھ کے سموسے کھاتے ہیں، پارک میں جا کے سیر کرتے ہیں، بازار میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیسے موبائلوں میں جمع کراتے ہیں۔ کیا یہ نتیجہ کیا نکلنا ہے اس کا؟ کیوں ایک کیس کے اوپر اتنے پریشان ہیں؟ آنکھیں کیوں بند ہیں؟ واقعی ایک کیس ہے، میں نہیں جانتا یہ ہوا یا نہیں ہوا، میرا اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں ہے، میں تو ان کیسز کے بارے میں کہتا ہوں جو اناؤنس نہیں ہو رہے۔ معاشرہ جس طرف چلا گیا ہے، اور جب درندگی پہ آتے ہیں تو شرفا بول بھی نہیں سکتے، شریف بچیاں بیٹیاں شاید کچھ کہنا چاہیں کہہ بھی نہیں سکتی۔ جب چھٹی ہوتی ہے کالجز کے باہر، شریف بندہ تو اپنی بیٹی کو وہاں سے ریسیو کرنا اس کے لیے مشکل ہے، جو ماحول ہے وہاں پہ، اس کا سواری پہ سوار ہو کے جانا مشکل ہے کہ لوگ اس کو گھیر رہے ہیں۔ مگر اللہ کی پناہ کوئی ہے جو قرآن سے رہنمائی لے اور چھوڑ دے کسی اور کو کہ کون کیا کرے گا؟ وہ اپنے گھر سے آغاز کر دے کہ میرا گھر اللہ کے دین کے مطابق ہوگا، اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا، میں اپنے گھر میں بے دینی داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ سوچے۔ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے، درمیان میں پھر وہ اور ٹاپک چلا گیا، تو وہ جو لڑکیاں جن کو پانی پلایا تھا، جب وہ اپنے ابا جی سے کہہ کے آئیں کہ ہم اس کو بلا کے لاتے ہیں، تو
وہ چل کے آئی کہ تمشی الاستحیاء، وہ کس طرح چل رہی تھی؟ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ حیا کی سواری پہ سوار تھی۔ کتنی بڑی کوالٹی موسیٰ علیہ السلام کو جو بیوی ملنے والی ہے، اس کی پہلی کوالٹی کیا تھی؟ تمشی الاستحیاء، وہ حیا کے ساتھ چلتی آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو پیچھے کیا، آگے لگا کے نہیں چلایا۔ کنکری مار کے رستہ بتاتی تھی، دائیں کنکر پھینکتی تو دائیں جانا ہے، بائیں کنکر پھینکتی تو بائیں جانا ہے، گفتگو بھی نہیں کرتی تھی۔ ہمارے ٹاک شو دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، انٹرنیٹ دیکھ لیں، اور کون ہے جو کسی کو کہہ کے سر ڈھانپ لے؟ 30-40 سال پہلے خبریں آتی تھی، کوئی ٹیلی ویژن پہ بندہ خبریں دیکھ لیتا تھا تو کوئی نہ کوئی رکھ رکھاؤ تھا، کوئی پتہ لگتا تھا یہ اسلامی معاشرہ ہے، ہم گئے گزرے مسلمان ہیں، کوئی حیثیت تھی۔ آج جو کام ہندوستان کے میڈیا نے کرنا ہے، جو یورپ کے میڈیا نے کرنا ہے، ہم نے 2 قدم اس سے آگے جانا ہے، تو پھر ہمارا پورا پڑتا ہے کہ نہیں اس طرح برابر ہو۔ میڈیکل کالج میں چلے جائیں، ڈاکٹرز کو چلے جائیں، بینکوں میں چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، جہاز میں سفر کریں، بس میں سفر کریں، بازار میں جائیں، کسی کھانے کے ہوٹل میں جائیں، کسی شادی کے فنکشن میں جائیں، میں پوچھتا ہوں کہ حالات کیا ہے؟ کسی بازار سے نگاہ اوپر کر کے چلنا کیسے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں، وہ جہنمی ہیں۔ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ عورتیں ہوں گی، کپڑے پہنے گی مگر برہنہ، کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، ان کا لباس ان کے بدن کو چھپائے گا، زیادہ نمایاں کرے گا۔ کپڑے پہن کے برہنہ ہوگی، ان کے لباس سے ان کے کپڑے چھپیں گے نہیں۔ لباس کا مقصد تو یہ تھا، عورت کو تو کہا کہ تو چھپا لے۔ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ عورت کی زندگی کیا ہے۔ وہ مردوں کے لباس پورے اور عورتوں کے لباس، مرد کو حکم ہے کہ ٹخنے ننگے کرے، جو اس کا ازار کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ حصہ جہنم میں ہوگا۔ مردوں کے کپڑے رل رہے ہیں زمین پہ، اور ماشاءاللہ عورتیں کدھر ہیں؟ آدھی پنڈلی کی حدیث پہ عمل کر رہی ہیں، ہے مردوں کے لیے۔ مردوں کے سطر کا بھی کوئی لحاظ ہوگا، عورت کو اس کا بھی لحاظ نہیں۔ یہ کسی بیگانے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ تصویریں کھنچوانی ہے، ویڈیو بنوانی ہے، پھر اس کی سٹوری لگانی ہے، پھر انسٹاگرام پہ بھیجنا ہے، پھر واٹس ایپ کے گروپوں میں بھیجنا ہے، پھر طوفان کیا آئے گا؟ سوکھی لکڑیاں پڑی ہوں اور ان پہ آگ لگائیں تو کتنا وقت لگے گا؟ پیٹرول کے ڈرم پڑے ہیں اور وہاں پہ آگ لے جائیں، کتنا فرق پڑے گا؟ ہم پیٹرول اور آگ کو جمع کر رہے ہیں، ہم سوکھی لکڑیوں اور آگ کو جمع کر رہے ہیں، یہ آگ لگے گی۔ تو فرمایا کپڑے پہنے گی اور ننگی ہوں گی۔ بختی اونٹنیوں، بخت ایک علاقہ ہے، وہاں کی اونٹنیوں کی لمبی لمبی گردنیں ہوتی ہیں، اونٹنیوں کی طرح جوڑے ان کے سروں پہ ہوں گے، مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوگی۔ مارکیٹنگ بندے کا فن ہے یا عورت کا؟ مائل جی عورت سر نا اٹریکٹ کرتی ہے، تو اس لیے ہم نے مارکیٹنگ میں کن کو رکھا ہوا ہے؟ عورتوں کو۔ یہ بندے تھوڑے سے نا روڈ ہوتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں کرتے، تو ہم نے ٹیلی فون آپریٹر کس کو رکھا ہے؟ آفس سیکرٹری کس کو رکھا ہے؟ بس ہوسٹس کس کو رکھا ہے؟ ایئر ہوسٹس کس کو رکھا ہے؟ نرسنگ میں کس کو رکھا ہے؟ ہم نے دکھانے کے لیے اپنے دفتر کا فیس کس کو بنایا ہے؟ بیچنا بلیڈ ہے، فوٹو کس کی دکھانی ہے؟ عورت کی۔ بیچنا کار کا ٹائر ہے اور ٹیوب ہے، اور فوٹو کس کی دکھانی؟ عورت کی۔ کہا یہ کپڑے پہننے گی، ننگی ہوگی، بختی اونٹنیوں کی طرح ان کے سروں کے اوپر کوہانے ہوں گی، مائل کرنے والی ہوگی، مائل۔ کسی نے کہا تو ادھر کوئی دیوس ہیں وہ لوگ
तुम सौदा ले आया करो, औरतों को सस्ता मिल जाता है, माइल कर लेती हो, तुम्हें बात करने का सलीका बड़ा है, माइल करने वाली होगी, अट्रैक्ट होंगी भी और अट्रैक्ट करेंगी भी। जी फलां में बड़ी अट्रैक्शन है, फलां में बड़ी अट्रैक्शन है। ये माइल का लफ्ज शायद उर्दू में समझ ना आए, इंग्लिश में बहुत समझ आता है। अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगी उनमें, अपने लिए भी होगी, लोगों के लिए भी होगी। घर से यूं सबर के जाना है, पर्दे के साथ के अट्रैक्शन के साथ। इतनी दुल्हनें तैयार नहीं होती जितनी दफ्तरों में जाने के लिए तैयार होती हैं। जितना दफ्तरों में जाने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए, मीडिया में आने के लिए, फोटोएं, तो ये सब होना है। फरमाया जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। और दूसरा ग्रोह क्या? वो लोग होंगे जिनके हाथों में गाय की दुमों की तरह के कोड़े होंगे, लाठियां होंगी, और वो लोगों को मारेंगे, लोगों पे जुल्म करेंगे। दो ग्रोह हैं, एक औरतें हैं, एक मर्द हैं, जो डंडे लेके अवाम को मारेंगे। फरमाया जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। हालांकि जन्नत की खुशबू कहां से आती? कितने फासले से। एक हदीस में क्या फरमाया? 40 साल बंदा दूर होगा तो जन्नत की खुशबू आएगी। एक हदीस में फरमाया 70 साल दूर होगा, जन्नत की खुशबू आएगी। और तीसरी हदीस में क्या फरमाया? 500 साल दूर होगा और जन्नत की खुशबू आएगी। जन्नत का और उसका फासला 5 सदियों का होगा, 500 साल का होगा कि जन्नत की खुशबू आने लगेगी। मगर ये बदबख्त ऐसे हैं फहाशी उरियानी वाले कि ये जन्नत की खुशबू को भी पा नहीं सकते। हमारे तो परफ्यूम लगाना जी, औरत ने संवरना है, उसने सुर्खी लगानी है, अभी वो पार्लर में गई है, सारी बारात जाने को हो जाती, सारे मेहमान खाना खा के घर जाते हैं और दुल्हन मोहतरमा भी पार्लर से तशरीफ। लोगों ने देखना है ना जी, तस्वीरें बननी है, दुल्हा के दोस्तों ने उससे गपशप करनी है। फरमाया कोई औरत खुशबू लगा के मर्दों से गुजर जाए इस वास्ते के लोग मेरी खुशबू को महसूस करें। ये औरत कौन है? मैं नहीं कहता, हदीस है, बदकारा है। एक हदीस में है कि वो गुस्ल करे जिस तरह जनाबत का गुस्ल है, जो खुशबू लगा के और मर्दों से गुजरती कि मर्दों को मेरी खुशबू आए, वो जाके जनाबत करे का गुस्ल करे, जिस तरह जुनबी आदमी गुस्ल करता है ऐसे गुस्ल जनाबत करे। उसे बदकारा कहा गया, उसे बदकारा कहा गया जो खुशबू लगा के मर्दों से गुजरे ताकि इनको मेरी खुशबू आए। और जहां पूरा पूरा चेहरा दिखाया जाए, पूरी पूरी सजी सजाई दिखाई जाए, एक दिन ने रोज का दस्तूर होकर घर से बेपर्द निकलती हैं, निकलेगा क्या? हया ईमान है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो पहले नबियों ने तालीमात दी उनमें एक तालीम ये थी कि हया, जिसमें हया ख़त्म हो जाए वो जो मर्जी करे, उसके सारे बैरियर ख़त्म हो गए, उसकी सारी बाउंड्रीज ख़त्म हो गई, उसकी सारी लिमिट्स ख़त्म हो गई, उसका कोई पैरामीटर नहीं है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं। जिसमें हया ख़त्म हो गई, जहां मर्जी झक मारे, जहां मर्जी मुंह मारे, उसको कोई तमीज़ नहीं रह जाती। जिसमें हया ख़त्म हो गई। हया होगी तो बंदे के रुकावट होगी, अल्लाह की हद होगी। बेहया बंदे, शराब क्यों हराम है? उम्मुल खबाइस कहते हैं ना शराब को। शराब बंदे के जहन से तमीज खत्म कर देती है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी फलानी है, ये मेरी फलानी। उसके लिए सब औरतें एक तरह हो जाती दरिंदे की। और आज हम ये केसेस नहीं पढ़ते, बाप बेटी, बहन भाई, फलां फलां, साली और क्या उसका नाम है, ये सब चल रहा है काम। भाभी, सत्यानाश इन पैसों का। 8-8 साल से घर से बाहर है, जवान बीवी घर में बैठी है, खुद मुल्क से बाहर है, क्या करोगे इन पैसों का? और माशरा इंटरनेट इतना है। अल्लाह ताला हाफ़िज़ साहब के कब्र को मुनव्वर करे, हाफ़िज़ अब्दुल सलाम साहब रहमतुल्लाह अलैह। मुझे कहने लगे मौलवी साहब हुण तो बहुता काम ना मैं ऑफलाइन करना, यानी मैं नेट को ऑन नहीं करता। तो लड़कों से कहता हूं कि मुझे वो ऐप्स, वो चीज़ें डाउनलोड कर दें जो ऑफलाइन चलें। गूगल इस्तेमाल करते थे, मैंने उनसे पूछा कि आप इसमें रिसर्च में और चीज़ें तलाश करने में गूगल इस्तेमाल करते हैं? कहते हैं करता हूँ मजबूरी में। तो मैंने कहा सब क्या मसला है? कहते खोलता हदीस हूँ, आती तस्वीर है।
کھولتا حدیث اور آتی کھولنا حدیث چاہتا ہوں مگر حدیث سے پہلے ایڈ آ جاتا ہے. تو آف لائن چلنا چاہتا ہوں اور جہاں 5G کے منتظر لوگ بیٹھے ہو کہ 4G کی بجائے 5G کب آئے گا. مجھے کل پرسوں ایک بندہ کہے بس وہ انٹرنیٹ پہ مجھے بٹھائیں جس کی سپیڈ کا ایشو نہ ہو. اور دیکھ کیا رہے ہیں, شرم آتی جب ہم دنیا میں جا کے یہ فیس کرتے ہیں کہ پاکستان کے 80% سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر رہے ہیں, گند مار رہے ہیں. گاربیج, گٹر, غلاظت, خباثت, 80% سے زیادہ یہ چل رہا ہے جو پاکستان کی انٹرنیٹ ٹریفک ہے. یہ بیچارے آئی ٹی والے تو ویسے بدنام ہے نا کہ سپیڈ کم ہوگی, سپیڈ زیادہ ہو گئی. یہ تو بیچارے بدنام ہوئے جو آئی ٹی کا بزنس کر رہے ہیں. ان کے ایشو نہیں ہیں, ایشوز ان کے جن کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, جن کے گند پورے نہیں آ رہے. تو آؤ مسلمانوں آج کوئی فیصلہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز میں حیا آتی ہے اس کو زینت مل جاتی ہے. گھروں کی زینت کس سے ہوگی؟ حیا سے. معاشروں کی زینت کس سے ہوگی؟ حیا سے. اور جس چیز سے حیا نکل جائے وہ بدصورت ہو جاتی. وہ شکلوں سے خوبصورت نہیں ہوتی, بے حیائی بندے کو بدصورت کر دیتی. کتنی بڑی بات فرمائی. یا اللہ تو ہمیں اس حیا والا معاشرہ دے دے. فرمایا جب معاشرے میں فحاشی عام ہو جائے گی, بے حیائی عام ہو جائے گی تو اس معاشرے پہ موت مسلط ہو جائے گی. سڈن جو موتیں, اچانک موتیں, یہ کتنی کو ہو رہی اس وقت؟ ینگ ایج میں جو موت ہو رہی وہ کتنی ہے؟ کہا جب فحاشی معاشرے میں عام ہوگی تو موت مسلط کرے گا اللہ تعالیٰ. مریں گے, یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, پتہ ہی نہیں لگا جی. بڑا ہی جوان بچہ تھا, ابھی تو 40 سال کا بھی نہیں ہوا تھا جی, ابھی تو 37 سال کا تھا. یوں گئے کہ اس معاشرے میں موت کا راج ہو جائے گا جس میں فحاشی آ جائے گی. مگر کوئی ہے جو اس کو پڑھنے والا؟ JIT بن گئی ہے, فلاں ادارے کو کیس دے دیا ہے, ہم تحقیق کر رہے ہیں, ہم تصدیق کر رہے ہیں, یہ پروپیگنڈا ہوا ہے, یہ ہم پہ حملہ ہوا ہے, یہ ہم پہ سازش ہوئی. اور چھوڑ دو ان باتوں کو, اصل نقطے پہ آؤ کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو یہ پسند کرتے ہیں, جن کو یہ محبوب ہے کہ فحاشی پھیلے مسلمانوں کے معاشرے میں, ایمان والوں کے اندر بے حیائی آ جائے, ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی. تم, اللہ تعالیٰ کہتا تمہیں پتہ نہیں کہ جن عذابوں میں تم جکڑے ہوئے, کبھی مہنگائی, کبھی بے روزگاری, کبھی دشمن کا مسلط, کبھی کچھ تمہارا مسئلہ ہے, تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم بے حیائی میں ہو. لہم عذاب علیم, دردناک عذاب ہے, صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی. جو یہ چاہتے کہ معاشرے میں بے حیائی چلے, چینل آزاد ہو, جو مرضی کرے, شادیاں, فنکشن, انٹرنیٹ, جو جس کا دل چاہے کرے, کا جو یہ پسند کرتے ہیں پھر تیار ہو کہ دنیا آخرت کا عذاب ان کا مقدر ہے. باقی سب ٹھیک نہیں ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں, نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون, انہوں نے جو بہتان لگائے ہیں اس پہ سب سے بری کر دیا اللہ نے تمہیں. اور جو نیکی پہ آئے گا, حیا پہ آئے گا, ایمان پہ آئے گا, لہم مغفرہ, اس کے لیے تو بخشش ہے, ورزق کریم, اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے کیسا ہے؟ پاکیزہ رزق. تم ان خباثتوں کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ کہتا ہم تمہیں مغفرت بھی دیں گے, پاکیزہ رزق بھی دیں گے. تم IMF کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو, ورلڈ بینک کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو, سود کے لیے ترلے لیتے پھرتے ہو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم رزق ہم دے دیں گے, تم اس خباثت کو تو ختم کرو. جو خبیث ہیں وہ تو ہیں ہی خبیث. نیک لوگ تو اپنی اصلاح کریں, طیب تو الگ ہو,
طیب اور خبیث ایک اور ہیں، جن کے گھر اچھے ہیں بطیبات للطیبین، وہی بچا لیں۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روحوں کے جھنڈ ہیں الگ الگ، جس طرح لوگ یہاں رہتے ہیں عالم ارواح میں بھی روحیں الگ الگ، جو وہاں محبت کرتے ہیں یہاں بھی ان سے محبت ہوتی، جو وہاں ایک دوسرے سے غیر ہوتے ہیں یہاں بھی مخالف ہیں، اور نیک روحیں وہاں بھی اکٹھی تھی یہاں بھی اکٹھی ہیں، جو وہاں اکٹھے نہیں تھے یہاں بھی اکٹھے نہیں ہیں، روحوں کے جھنڈ ہیں جو وہاں بھی الگ الگ ہیں یہاں بھی الگ الگ ہیں۔ نیکوں کو نیکوں کے ساتھ ملنا ہے، نیکوں نے نیکوں کا ساتھ دینا ہے، اور جو آپ کے ساتھ ذہن نہیں رکھتے، ہم آہنگی نہیں رکھتے، وہ خود آپ سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ مت سوچیں کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے، مجھے اپنے گھر سے کوئی سٹیپ لینا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے کہ تم پہ بھوک آئے گی، اور تم کو حکم دیتا ہے فحاشی کا۔ آج پاکستان میں دو مسئلے ہیں، الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقر، وہ بھوکے مر گئے، ریا کچھ نہیں، لٹے گئے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ فحاشی کر۔ واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے کس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں اپنا فضل دے گا اور مغفرت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے فیصلہ یہی ہے کہ اس کا فضل ہمیں نصیب ہو جائے گا، ہمیں اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کے وعدے کی طرف آنا ہے۔ میں تھوڑے سے کچھ چیزیں بتا دوں جس سے ہم اپنے گھروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے سوچ لیا اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو بٹھا بٹھا کے سمجھا دیا بیٹے بچ جاؤ، ایک دفعہ قدم غلط اٹھ گیا، نگاہ غلط اٹھ گئی، پھر واپس نہیں آ سکتے۔ اپنے آپ کو حیا میں رکھنا، ایمان میں رکھنا، ورنہ تو قیامت کی علامت ہے نا۔ بچیوں کو سمجھائے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علامات قیامت میں لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، ماں نوکرانی اور بیٹی مالکن۔ امی آپ نے میرے کام ہی نہیں کیے پورے، ماما آپ نے میرے کپڑے استری نہیں کیے، آپ نے میرا واش روم ہی نہیں دھویا، آپ نے میرے پسند کا کھانا ہی نہیں۔ ماں نوکرانی ہے اور گھر کی مالکن کون ہے؟ فرمایا علامت ہے قیامت کی کہ مالکن لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، ماں لونڈی کی حیثیت رکھے گی اور بیٹی، ہو رہا ہے کہ نہیں گھروں میں؟ ماں باپ نوکر بنے ہوئے ہیں، خواہشیں فرمائشیں ذرا سی نہ کی کم گیا، یہ چاہیے وہ چاہیے، پتہ نہیں کون سا پرو چاہیے آج کل، 7 لاکھ دا کہ 6 لاکھ دا، فلاں کو فولڈ چاہیے، فلاں کو پرو چاہیے، کسی کو 8 نمبر چاہیے، کسی کو 16 نمبر چاہیے، کسی کو 15 نمبر چاہیے، لگے ہیں سارے۔ قورائی 7 چاہیے، قورائی 8 چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ جنریشن اسی میں ہے۔ جہاں ابا نے کہا نہیں، وہ کہتا پھر میری بھی نہیں۔ فرمایا مالکن لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، بکریاں چرانے والے بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، بکریاں چرانے والے بلڈنگیں بنائیں گے مقابلے میں، اور محتاج مفلس بیکار لوگ تمہارے حکمران ہو جائیں گے۔ یہ علامات قیامت ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کے ان کو سوچئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے علامات ہی بتاؤں، فرمایا جب فحاشی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ فحاشی الگ ہے اور فحش گوئی، زبان پہ گالی گندے لفظ عورتوں کے منہ سے ادا ہونا، لطیفے فحاشی کے، گفتگو فحاشی کے، بیٹھنا تو گندی باتیں عورتوں کی، بدکاری کی چیزوں کی، کہ جب فحاشی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی، قطع رحمی عام ہوگی، لوگ ایسی سوسائٹیوں میں بسنے کی کوشش کریں گے کہ رشتوں سے ملے کہ رشتوں سے جدا ہو۔ کہتے ہیں یار میں تو یہاں آ کے بیٹھا ہوں کہ نہ کوئی میرے گھر آوے تے نہ میں کسے دے۔
شادی آج لوگ بلائے نے ایویں 6 دن پہلے گھر آ جان گے، سیدھے آن تے سیدھے جان، کوئی تکلف نہیں۔ کھانا بھی کسی نے کھلائی دا، ہوٹل چ بلائی دا، اتوں ہی جان کے ایویں گھر دے بھانڈے خراب کریے۔ قطع رحمی عام ہو جائے گی، لوگ رشتوں کو ملانے کے لیے تیار، ملنے ملانے کا رواج ختم ہو جائے گا، رحم کے رشتے ختم ہوں گے، فحاشی اور فحش کوئی عام ہوگی، قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث، اسی کی آخری لائن پڑھتا ہوں، 2 چیزیں پہلے بتائی ہیں، فحاشی اور فحش کوئی، دوسری قطع رحمی، تیسری پڑھوں، امین کو خائن کہیں گے اور خائن کو امین کہیں گے۔ ایماندار بندے کو کہیں گے انہیں فراڈ ہی کرنا ہے، مولویوں نے کیا اندر سارا، اور خائن کو کیا کہیں گے؟ اے پڑھا سبق۔ مارکیٹنگ میں بیٹے کو پڑھائیں گے، بیٹے کو کہیں گے بیٹا آپ کے ذمے کہ آپ مٹی کو سونا کر کے بیچو، ہے مٹی مگر کیا نہ کیا، خراب چیزیں میں نکال دینی، بیٹا تمہیں مارکیٹنگ پڑھائی ہے۔ خائن کو امین سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، کام الٹا ہو جائے گا۔ یہ 3 نشانیاں قیامت کی۔ گفتگو کا موضوع فحاشی ہوگا، بدکاری، عورتیں، لڑکیاں۔ جس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کا کیا سبجیکٹ تھا؟ ساری جگہ ساری رات قصہ گوئی ہوتی، شعر پڑھے جاتے، لوگ میلوں پہ مجلس سجاتے، عورت کا حسن۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ پتہ نہیں ہماری غالب سے جان کب چھوٹنی ہے، ان زلفوں سے، ان آنکھوں سے، اس اسیری سے، اس حجر سے، اس ہجر سے، اس جو فراق ہے اس سے ہماری جان کب چھوٹے گی؟ ان ہونٹوں کی سرخیوں سے ہماری جان چھٹنی کب ہے؟ ہم ادب کے نام کے اوپر بچوں کو وہ بے ادبی پڑھاتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی بھگتتے ہیں، کبھی شراب، کبھی شباب، کبھی عورت، کبھی ساز۔ پڑھاؤ، یہ نصاب کا حصہ ہے، یہ تعلیم کا حصہ ہے۔ ہم نے اپنے اوپر ظلم کسی اور نے نہیں کیے، ہم خود یہاں پہ آ کے کھڑے ہوئے۔ اللہ ربی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہارا کوئی ان کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو جائے۔ تستأنسوا، تمہاری کوئی انسیت، محبت، تعلق داری خام خواہ۔ 95-96 میں شاید اجتماع تھا مرید کے میں، تو حافظ عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے، مقالۃ طیبہ میں اب بھی آپ کو مل جائے گی، دارالاندلس سے لیں گے تو اس میں کہتے تھے کہ ہمارے دیہاتوں میں تو بڑا سوکھا کام ہے، حکے کی گڑ گڑ کرتے جاؤ اور جدھر مرضی کار بار جاؤ، اجازت لینے کی کوئی ضرورت۔ لوگ کسی کے بیڈ روم میں داخل ہونے کے لیے اجازت نوکنگ کرنے کی ضروری نہیں سمجھتے۔ میرا اپنا ہی کار ہے نا، وہ بھی بغیر اجازت کے آ رہا ہے، اور گھر والے بھی کہتے ہیں لنگ گیا کوئی نہیں، تہاڈا اپنا ہی کار ہے۔ او بھائی، اللہ تعالیٰ کہتا تمہارے گھر اور اوروں کے گھر، بیوتن غیر بیوتکم، کچھ تیرا گھر ہے، کوئی کسی کا گھر ہے۔ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اور اس کے گھر والوں کو کیا کر؟ سلام کر۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تمہیں نصیحت ملے گھروں میں داخل ہونا ہے، اجازت دے کے جانا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ ہیں رضی اللہ عنہ، کہ عبداللہ کبھی گھر میں ایسے نہیں آتے تھے اپنے گھر میں کہ وہ کھانسیں یا کھنگار کی آواز نہ نکالیں، تاکہ وہ ایسی چیز نہ دیکھیں جو ان کو ناپسند ہو۔ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، وہ دروازے میں داخل ہوتے تو سلام کرتے اور کھانستے، تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، ہم گھر والے، کہ وہ آ رہے ہیں۔ یہاں گھر میں جانے میں سسپینس رکھتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے کوئی گھر میں دیر کے بعد آئے، رات کو گھر میں نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے آتے تو فوراً گھر میں جاتے، یا صبح کے وقت مدینے میں پہنچتے، پہلے مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھتے، پھر گھر میں آنے کی اطلاع دیتے، پھر اطلاع دے کے گھر جاتے تاکہ عورتیں سمجھ جائیں۔ اور فرمایا ایسے نہ ہو کہ تم اس لیے گھر میں جاؤ کہ کوئی خیانت دیکھو یا خرابی دیکھو۔ جی میں تو گھر میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ان کیمروں نے طلاقیں بڑھا دی ہیں اور غلط فہمیاں بڑھا دی ہیں۔
اتنے کیسز طلاقوں کے اس وقت آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی. 2 سال ہوئے شادی کو، 3 سال ہوئے، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، بس وہ رہ نہیں سکتے. لڑکے کے فلاں کے ساتھ مسائل ہیں، لڑکی کے فلاں کے ساتھ مسائل ہیں، لڑکی لڑکے کا موبائل دیکھ گئی تھی، لڑکے نے لڑکی کا موبائل دیکھ لیا. اللہ واسطے رک جائیں، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، ہزارہا مسئلے ہیں. ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، سیدھا چلایا. آپ نے فرمایا واپس جاؤ، اجازت لو اور سلام کرو. وہ واپس گئے، اجازت لی، سلام کیا، فرمایا یوں آتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے قرض کا مسئلہ تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا، دروازے پہ آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا میں. آپ باہر نکلے اور غصے میں کہا یہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہمیں درجنوں فون روز سننے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے ملک سے ملتے ہیں. ایک بندہ فون کرے گا السلام علیکم، حافظہ میرے کو پچھان یاد نہیں نا، تاڑی ساڑی کا دی محبت ہے، دسو میرا نام. بھائی میرے ذہن میں نہیں ہے کون، نہ میں نام بتا سکتا ہوں. کوئی آ کے آپ کو پیچھے سے آنکھوں سے پکڑے گا، اے میرا ہاتھ دیکھ صاحب نے دسو میں کون. بھائی میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں، مجھے پتا کہ آپ پیچھے کون آ کے کھڑے ہو گئے. اسی تاڑے لی غیر ہو گئے، میں اپنے گھر چ نہ دساں. نہ کریں اس طرح. فرمایا اپنا نام بتاؤ. اپنا میں کیا ہوتی، اپنا نام بتاؤ. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں، اونچی ساری کہیں گے میرا یہ نام ہے، السلام علیکم میں فلاں اندر آ رہا ہوں. یہ شریعت ہے اور بڑی تربیت کی. اللہ ہماری تربیت کر دے. فرمایا کوئی کسی دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو، جب اجازت کے لیے کھڑا ہو تو بالکل دروازے کے سامنے نہ. فرمایا نظر ہی کی تو اجازت لینی، وہ دروازہ کھولے گا تمہاری نظر اندر چلی جائے گی. اجازت جو اندر جانے کے لیے نہیں، وہ نظر ہی کو تو لینی. اگر تم نے بغیر اجازت اندر جھانک لیا تو کیا سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، جب دروازہ کھلے تو تیری نگاہ اندر نہ جائے. اگلی حدیث میں کیا فرمایا؟ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک دے بغیر اجازت، یہاں جس سے پوچھو، حکمرانوں سے بھی پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تیری خفیہ ویڈیو ہے. ہمارے پاس تیری کیا ہے؟ خفیہ ویڈیو. ہمارے پاس تمہارے بیڈ روم کی ویڈیو، ہمارے ہوٹل کے پاس وہ پتہ نہیں کیا بندہ تھا، سواتی بیچارہ روتا تھا کہ میری ہوٹل کی ویڈیو کہ کہاں کی. اتنی تکلیف ہوتی کہ ہم کہاں چلے گئے. اس نے اس کے گھر میں کیمرے لگائے ہیں، اس نے اس کی ریکارڈنگ لی ہوئی. فرمایا کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت جھانکے، گھر والا کنکری مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. نہ آنکھ کا قصاص ہوگا، نہ دیت ہوگی. اس نے اس کے گھر میں جھانکا، اس نے آگے سے پتھر مارا، اس کی آنکھ ٹوٹ گئی. کہا پتھر مارنے کے والے کے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں ہے. یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جس کے مرضی کمرے میں جاؤ، جس کے مرضی گھر میں جاؤ. پردے کا تو ککھ نہیں بچا. پہلے دیور جیٹھ کا مسئلہ رہتا ہے پردے کا، ساس ہی نہیں ٹکتی نا. بڑا بھرا ہے تیرے خامندہ، تو یہ تو بھی پردہ کرنی. اے تیرے پتر ورگا تیرا دیور، تو یہ تو بھی پردہ کرنا ہے. اور پھر گھروں میں آگ لگتی ان بنیادوں پہ. میرے نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیور سے پردہ؟ فرمایا یہ تو موت ہے. 24 گھنٹے ایک گھر میں رہے گا، اگر اس سے پردہ نہیں، یہ تو مروائے گا تانوں. اور مر رہے کہ نہیں؟ صرف ایک خود ساختہ کے روٹی کی میں گھر نہیں ہے. ہم نے چولہا نہیں ٹوٹنے دینا. چولہا نہیں ٹوٹنے دیتے گھر توڑ لیتے. آگے بچے پیدا ہو گئے، اب کزنوں کا پردہ ہے. یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہاری بہن ہی، ہم بچپن سے کھیلتے آئے ہیں. اور کھیل کھیل میں ایسے کھیل کھیل جاتے ہیں کہ بعد میں کسی کو بتانے لائق بھی. ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں تباہیاں پھیلائی ہیں. واسطے اللہ کے کہیں روکیں، واسطے اللہ کے کہیں روکیں. آئیں 2-3 حدیثیں پردے کی کہہ دوں، ہوتا اتنا ہے. یہ جو اس سینس میں نہیں نہ آتے پردہ کہاں ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. پہلے تو مردوں سے کہا کہ اپنی قل للمؤمنین پہلے کہا، 30 نمبر جو سورہ نور ہے نا، اس میں پہلے یہ کہا. مردوں سے کہو کہ اپنی
آنکھوں کو بچا لے، حفاظت کرے اپنی آنکھوں کی۔ اہل علم لکھتے ہیں پہلے نگاہ پڑتی ہے پھر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ پہلے دیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ مسکرانے کا، تیسرا سلام کلام کا، چوتھا گفتگو کا، پانچواں ملاقات کا، آگے بدکاری ہے۔ یہ نگاہ ہی ہے، جب یہ بچ جائے تو سب بچ جاتا ہے۔ دل میں جو رستہ خرابی کا جاتا ہے وہ آنکھوں سے جاتا ہے۔ تو اس لیے مومنوں سے کہا اپنی نظروں کو نیچا رکھو، بچا کے رکھو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ذالک ازکا لہم، ذالک ازکا خیر اللہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آگے پھر عورتوں سے کہا، اے مومن عورتوں، ان سے کہہ دیجئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرم والی چیزوں کی حفاظت کریں، اور اپنی چیزوں کو ظاہر نہ کریں سوائے وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اپنے بدن کی آرائش زیبائش کو ظاہر نہ کریں، چھپائیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے، کس کو؟ اپنی بیویوں کو، مومنوں کی عورتوں کو، سب بیٹیوں کو، سب کو کہیں کہ اپنے اوپر اوڑھنیاں لے لیں۔ اور یہاں جس سے پوچھو پردہ تو ہے نہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے نبی اپنی عورتوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں سے کہیں، بیٹیوں سے کہیں، یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ، اپنے اوپر اوڑھنیاں لے لیں۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پہچانی جاؤ، تم لونڈیاں نہیں ہو، تم محسنات ہو، آزاد عورت ہو۔ خیبر سے واپسی پہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ ولیمہ کیا تھا؟ کھجور تھے، پنیر تھے، کھجوروں کا ولیمہ ہو رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ لونڈی ہیں یا ام المومنین ہیں؟ تو خود ہی کہنے لگے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پردہ کروائیں گے تو یہ ام المؤمنین محسنات میں سے ہوں گی، بیویوں میں سے۔ اگر پردہ نہ کروایا تو لونڈی، باندی۔ یہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی یہ باندیاں ہیں۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں قرآن مجید کی روح سے، شریعت کی روح سے، کیا ہیں؟ باندیاں۔ احرام کی حالت میں حج کے پاکیزہ عمل میں اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ گزرتے تھے گھوڑ سوار ہمارے پاس سے، سوار گزرتے، جب قریب آتے ہم اپنے چہروں کو چھپا لیتی، جب گزر جاتے ہم اپنے پردے اٹھا لیتی۔ یہاں چہرے کے پردے کی قائل ہی نہیں ہوئی۔ اماں جی کہتی کہ صفوان جب آئے میں لشکر سے پیچھے رہ گئی، سو گئی تھی۔ میں گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، میں وہیں پہ ٹک گئی اور سو گئی۔ جب صبح ہوئی تو صفوان پیچھے پیچھے لشکر کے چلتے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا، کیونکہ پردے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے اس لفظ سے میں نے جانا، کہتی اس لیے پہچانا کہ پردے سے پہلے مجھے دیکھا تھا، پردے کے بعد نہیں دیکھا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے لیے آئیں جوان عورتیں، ایام والی عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی عیدگاہ میں آئیں تاکہ مسلمانوں کی جماعت اور دعا میں شریک ہوں۔ ایک عورت کہنے لگی ہمارے پاس تو چادر نہیں، عید کے دن بھی اوڑھنی نہیں، تو فرمایا ایک چادر میں دو عورتیں آ جاؤ، ساتھ والی عورت چادر دے دے۔ پردے کو ختم نہیں کیا، کہا ایک چادر میں دو آ جانا۔ یہاں عید آئے گی تو سارا پردہ۔ اماں جی کہتی ہیں اللہ تعالیٰ اول اسلام کی عورتوں پہ رحم فرمائے، جب پردے کا حکم آیا تو اپنے پردوں کو پھاڑ کے انہوں نے اوڑھنیاں بنا لی۔ آج دیواروں پہ پردے ہیں اور اوڑھنیاں ختم ہیں، انہوں نے دیواروں کے پردے اتار کے اوڑھنیاں بنائی۔ سیدہ ام سلمہ کہنے لگی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لمبی چادر پسند کرتی ہوں جو میرے پاؤں کو بھی ڈھکے، گندگی آتی نجاست میں اٹھایا کروں؟ فرمایا نہیں، اس کے بعد پاک جگہ آتی وہ اس کا کفارہ بن جائے گی، گندگی میں بھی پاؤں ننگے نہ کرنا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام دینے کے لیے، انس اس کے راوی ہیں، وہ حدیث ہے نا غلام لینے کے لیے آئی تھی، بہت دفعہ میں نے سنائی، تو یہ لے کے گئے، وہ سناتا ہوں۔ تو ان کے پاس ایک چادر تھی، وہ سر پہ ڈالتی تو پاؤں ننگے ہوتے، پاؤں چھپاتی تو سر پہ نہ آتی، پریشان ہو گئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس مشکل میں دیکھا، کہا فاطمہ پریشان نہ ہو، ایک تیرے ابا ہیں اور دوسرا تیرا غلام ہے، ان سے تیرا پردہ نہیں ہے، ایک تیرے والد ہیں، ایک تیرے لیے غلام لے کے آؤں۔ بیٹی اس قدر پریشان ہے کہ ایک مرد ساتھ ہے، میں پردہ کس طرح کروں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خواب میں جنت میں گیا، میں ایک محل میں گیا، ایک عورت وہاں پہ بیٹھے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کس کا گھر ہے، کس کا محل؟ مجھے بتایا گیا عمر کا گھر ہے۔ تو عمر مجھے تیری حیا یاد آ گئی کہ تیری عورت ہے، میں اس محل سے واپس آ گیا۔ سیدنا عمر رونے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ غیرت کروں گا؟ صحابی کو کہہ رہے کہ تیری غیرت اور تیری حیا کی وجہ سے میں اس گھر سے واپس آ گیا، عورت وضو کر رہی تھی۔ وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حیا کرنے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ عثمان، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری گھروں میں پردہ آ جائے، ہم فحاشی اریانی کا تدارک کر لیں، اپنی بیٹیوں کو سمجھا دیں، دین پہ لے آئیں، اور سورہ احزاب، سورہ نور ان کو کھول کھول کے پڑھا دیں، اور پردے کے احکامات ان کو پڑھا دیں، تو اللہ سے بڑی قوی امید ہے کہ ہم اس وبال سے نکل آئیں گے۔ اگر نہ نکلے تو نقصان بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔